کشمیری لیڈرشپ یہاں پاکستانی کمیونٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری ایمبیسی کے بہت محنتی جاں فشاں پروفیشنل اسٹاف ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ میری پہلی پبلک اپیئرنس ہے, ناٹ دا لاسٹ ون. میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہوں گا جو شاید عام طور پہ معلوم نہ ہو. اور ایک تو یہ کہ جو جموں اینڈ کشمیر کی انڈیا نے ایکسیشن کرنی تھی, اس کا پلان 1947 میں یہ ایک انہونی واردات کے تحت نہیں ہوا. اٹ واز پلانڈ اور نہرو اور پٹیل صاحب کے ساتھ اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایکولی شامل تھے. وہ اس طرح کہ جب ریڈکلف ایوارڈ ہوا, ہم پاکستان کا تو ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے کہ جی ریڈکلف ایوارڈ میں آلٹریشن کی گئی تھی انڈیا کو فیور کرنے کے لیے, لیکن وہ تو پاکستان کہتا تھا نا. جو ریڈکلف کا سیکرٹری تھا, پرسنل سیکرٹری, اس کا نام ولیم بیومونٹ تھا اور وہ برٹشر تھا. ہی واز پرائیوی ٹو ایوری تھنگ, جو ہوتا تھا نہیں ہوتا. اپنی ڈیتھ سے میرا خیال ہے 1 سال پہلے ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ کہ اباؤٹ دا گلٹ ایسوسیٹیڈ, جو اس کے ضمیر کی تنبیہ تھی, اس کے اوپر وہ نوٹس لکھنا شروع ہو گیا. اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو ان کا گرینڈ سن تھا, اس نے آرکائیوز میں سے جا کے نوٹس نکالے, تو اس سے پتہ چلا کہ 12 اور 13 اگست کو 2 میٹنگز میں جو میپ تھا وہ چینج کیا گیا. پہلی چینج ہوئی کہ فیروز پور اور زیرہ کی جو تحصیلیں تھیں وہ پاکستان کو جانی تھیں, ان کو چینج کرایا گیا تاکہ کنال ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس ہوں. یہ ریڈکلف ایوارڈ کو فائنلائز ہونے کے بعد ہے. اور تھرو آؤٹ ماؤنٹ بیٹن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں نہیں ملوں گا ریڈکلف, یعنی کہ میتھ یہ تھی کہ فکشنل کہ دا ایگزیکٹو برانچ آف دا برٹش گورنمنٹ ول ناٹ میٹ دا پرسن جو کہ یہ چینج کرنے کے لیے. اور دوسرا اس نے بتایا کہ اگلے دن دوپہر کو گرداسپور کی جو ایک تحصیل تھی جس سے لینڈ لنک ملنا تھا انڈیا کو, جو دینی تھی, وہ دے دی گئی. انڈینز آپ کو بتائیں گے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بیٹ دا انڈینز ایٹ دیئر اون گیم. انڈینز آپ کو کہیں گے چلیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم نے تو ایئر فلائی کر کے سری نگر کو بچایا تھا. دا پرابلم ہے کہ اگر آپ کے پاس لینڈ روٹ نہ ہوتا تو انڈیا کی ایمبیشنز ختم ہو جائیں. تو انہوں نے بے شک کیا تھا. پھر وہ جو انویژن تھی 26 اکتوبر کی, اٹ واز پلانڈ. نو ایوری بڈی نوز کہ دا کیبنٹ ہیڈ پلانڈ, پٹیل ہیڈ پلانڈ, ماؤنٹ بیٹن ہیڈ پلانڈ, اور نہرو صاحب جن کے اوپر ایک انٹلیکچوئل وینئر تھا کہ وہ تو جی بڑے نان الائنڈ اور باقی چیزیں, ہی واز ایکچولی دا پرائم موٹیویشن کہ کشمیر لینا تھا. میں آپ کو آپ کی کچھ اچھائیاں بتاتا ہوں. ہمیشہ ہم اس کو ایک صرف گریویس چیز سمجھتے ہیں. ابھی میرے کشمیری بھائی نے بتایا جو آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر دنیا کی کئی اسٹیٹ سے بڑا ہے, اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور باقی علاقوں کو ملائیں تو وہ بہت بڑے ہیں. یہ بھی آپ نے انڈیا کی تمام تر سازشوں کے باوجود اپنی بہادری سے, اپنے انفارمل فورسز سے, جن ٹرائبس مین کا آپ نے ذکر کیا ہے, مجھے نہیں پتہ ٹرائبل پاپولیشن ہے عمان میں کہ نہیں ہے, یہ ان کی بہادری سے. اور یاد رکھیے کہ بڑا میتھ یہ کریٹ کی گئی کہ پاکستانی ریگولر آرمڈ فورسز were present during the tribal invasion, except 1 or 2 officers who did not take permission from the chief at that time or from anybody. سارے ٹرائبل لوگ تھے. اگر پاکستان کی آرمڈ فورسز
کہ انڈیویجولز ہوتے تو ایک انفارمل ریوولٹ کی جگہ شاید وہ ٹائم بچ جاتا. اور صرف پاکستان کے پاس آرمی تھی نہیں 1947 میں. میرے والد مائیگریٹ کر رہے تھے اور ٹرکس میں ان ریفیوجیز کو پنجاب سے لے کے آتے تھے جو کہ بے حال تھے. ٹرینز کا برا حال تھا. آپ کے پاس اگر ایک گن ہوتی تھی تو اس کے ویلز نہیں ہوتے تھے. دیر واز اے ہول پلان. تو پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس وقت. پاکستان کی تو آرمی اپنے پاؤں پہ ایکچولی 1954 میں کھڑی ہوئی. اس سے پہلے تو وی کیپٹ آن ٹرائنگ اگینسٹ آل آڈز. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ جذبہ بہادری سے کیا. آپ کی کیبنٹ، آپ کا ملک، آپ کے تمام ملک کا سینٹرل نروس سسٹم جو کراچی میں تھا، کامن پینوں سے تو یار آپ کاغذ جوڑتے تھے، آپ کے پاس کامن پینس نہیں تھے. اگر آپ اتنے برے حالات میں نہ ہوتے تو شاید اگینسٹ آل آڈز اگر آپ کا کوئی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہوتا آپ شاید سری نگر نہ لینے دیتے. لیکن آپ کا اپنا ملک جس نے مدد کرنی تھی وہ ٹرموائل میں تھا. ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹرائبل لیڈرز کھڑے ہوئے تھے یہ بھی صرف رات کو سوچ کے کھڑے نہیں ہوئے تھے. ایک چیز جو بڑی مس ہو جاتی ہے نیریٹیو میں، اس کو جموں میسیکر کہتے ہیں. جموں واز اس زمانے میں جموں مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ. قوم کی بہادری، پاکستانی ارریگولر فورسز کی بہادری، آپ کی آرمڈ فورسز کی بہادری. آج بھی بارڈر پہ کشمیری شہید ہوتے ہیں، ساتھ ایک یونیفارم یا ان یونیفارم پاکستانی شہید ہوتا ہے اور ڈیلیبریٹلی شہید ہوتا ہے. آپ کی جو تاریخ ہے کشمیر کی، پاکستانی اور کشمیریوں کی جو اسٹرگل ہے، اٹ از ناٹ ڈارک اونلی. یس دیر از ڈارکنیس ایسوسیٹیڈ، لیکن آپ لوگوں نے بہت ہم لوگوں نے، پاکستان نے اور کشمیریوں نے، ہم نے 5 ٹائمز بڑی اسٹیٹ کو ڈیفائی کیا ہے جس کا سب کچھ ان آرڈر تھا. جب 1947 میں 15 اور 14 اور 15 اگست کی رات کو پاکستان نے نیا بننا تھا اور جو پچھلا سارا انفراسٹرکچر تھا دہلی میں، اٹ واز پریزنٹ. سو یو آر فائٹنگ ہسٹری ایٹ دیٹ ٹائم. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ بات کہ 5 اگست کے اسٹیپ کے بعد the Indians thought کہ آپ اب تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے 13,000 بچے اٹھا لیے ہیں اور ان کو تہار سمیت دنیا جہان کی جیلوں میں بھیج دیا، they thought کہ یہ جو پتھر مارنے والے ہیں ریموٹلی بھی، جو نہیں بھی مارتے تھے ان کو بھی اٹھا لیا، ان کو ہم اٹھا لیں گے. جو ان کے حق کے کشمیر، انڈیا کی جو ڈپلیسٹی اور ان کا جو نیریٹو کا غلط ہونا اس سے ثابت ہے. جو ان کے حق کے کشمیری لیڈرز تھے ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کر دیا. پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پکٹوریلی دکھاؤں گا کشمیر کی ہسٹری. تقریروں سے نہیں پتہ چلتا. وہ فاروق عبداللہ کی پتہ نہیں آپ نے داڑھی والی تصویر دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. جو ملک فاروق عبداللہ کو برداشت نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ویری رانگ ود دیٹ کنٹری. ان کو بھی انہوں نے قید کر دیا. 2 سال سے زیادہ ہونے کو ہے. ابھی بھی اگر جنوری میں انہوں نے 27 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں ابھی تک کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس سے بڑھ کے قربانی شاید فلسطینیوں کو بھی جب میں کمپیئر کرتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ بہادری کا کوانٹم اگر جج نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن کو تھرو آؤٹ ہسٹری بڑی سپورٹ رہی ہے، اب جا کے کم ہوئی ہے. کشمیریوں کی بہادری میرا خیال ہے اٹ آؤٹ شائنز کسی بھی اپریسڈ کمیونٹی کی بہادری جو پوری دنیا میں. تو آپ لوگ جو کشمیریاں بیٹھے ہیں، آپ کو جانتا نہیں ہوں، جان جاؤں گا. میرا خیال آپ سے بہادر قوم کوئی نہیں ہے. اب وہ تمام لیڈرشپ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے 2 سال سے. کبھی لوکل باڈیز الیکشن کرواتے ہیں، کبھی لا کے
لوگوں کو یہاں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی تک ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے اتنا فنڈامنٹلی کچھ رانگ ہے ان کی طرف، اور اتنے بہادر ہے وہ جس ایک ویلی کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ ان سرکمسٹانسز میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میں آپ کو اسپینش پارلیمنٹیرین سے جب میں بات کرتا تھا، اسپین کی آرم فورسز ہیں 1,10,000، عمان کی آرم فورسز ہیں 1,40,000، اگر آپ ریزروز کو نہ ملائیں، فائٹنگ فورس 1,40,000۔ جس پاپولیشن کو یہ سبجوگیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جن کشمیریوں کو انہوں نے ہر گلی میں رکھا ہوا ہے، اس میں کمپیریزن آپ کو بتاتا ہوں، پاپولیشن وائز وہ پنڈی جتنا ہے، ٹھیک ہے، راول پنڈی کی پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی۔ اور لوگ کتنے ہیں؟ عمان کی آرم فورسز ہیں 1,10,000، 9 لاکھ کی آرمی راول پنڈی جتنے ایریا کو اور کشمیری پھر بھی کھڑے ہیں۔ آپ کوانٹم دیکھیں، آپ دا اسرائیلیز اور اسرائیل کا اور پیلسٹائن کا جو آرم فورسز کا اور سویلینز کا ریشیو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، لیکن کشمیری پھر بھی کھڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اور کیا کریں؟ یہ اب جو بیٹل ہے نا کشمیر کی، یہ آپ کو میں بڑا خوش ہوا، بڑی دونوں تقریریں جو کشمیریوں کی طرف سے ہوئی ہیں، میں نے ون آف دا موسٹ ایجوکیٹڈ جو تقاریر ہیں وہ ان کو سنا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے یہ بیٹل جو نا، یہ کمپیوٹر کے اوپر لڑی جانی ہے، وہ اس طرح لڑی جانی ہے کہ آپ نے اپنے یوتھ کو پہلے تو یونائٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک لسٹ بنائیں، جو آپ کے کشمیری لوگ یہاں عمان میں ہیں اور جو اوورسیز جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ واٹس ایپ، ای میل، فیس بک، ایوری تھنگ، پہلے تو ینگسٹرز کو اس کے اندر لے کے، اس کے بعد اتنی زیادہ انگلینڈ میں، یورپین کیپٹلز میں ماشاءاللہ ہمارے کشمیری ہیں، ان کو ایک صرف لیڈرشپ اور ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ایک ڈیلیگیٹ آئے تھے پچھلے دنوں پاکستان، تو انہوں نے جب وہ کشمیری آڈینس سے بات کر رہے تھے، میرے خیال بلکہ ایک آفیشیل آڈینس سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار 1 ملین سگنیچرز تو کرو، ایک ڈاکیومنٹ لو، اس کے اوپر 1 ملین یا جتنے کشمیری دنیا میں ان کے سگنیچرز کرو، اور وہ سائنڈ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ آپ تب یونائٹڈ نیشنز میں 1 ملین سے بھی زیادہ کشمیری تو بہت زیادہ، تو اس کے اوپر سوچیں کہ کیسے آپ ایک سائن ڈاکیومنٹ، ایک صفحے کی ڈاکیومنٹ جو دنیا کی 5 لینگویجز میں ہو، اس کو کشمیریز آل اوور دا ورلڈ سائن کریں اور کہیں اٹ از آر انalienable رائٹ کہ ہم اپنے سب سے پہلی بات کہ اپنے جو استعداد کے حالات ہیں اس میں ہم ہیومینٹی چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کریں، اکٹھے ہوں، اور میں ایک کرمنل انویسٹیگیشن کھل گئی ہے انڈین آرم فورسز کے خلاف، یہ انہوں نے جو اٹراسٹیز کی ہیں۔ نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی نے فیبرری 5 کو کشمیر کا ڈے امریکہ میں منانے کی ریزولوشن پاس کی ہے۔ پچھلے 3 سال میں گریجولی ہیومن رائٹس کمیشن کی اور باقی پوری UN کی جو اور EU کی جو رپورٹس ہیں وہ انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں، دن رات کوشش کر کے وہ ان کو آخری وقت پہ روک لیتے ہیں۔ انڈین پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا پچھلے سال ہونا تھا، اس میں ایک بہت بڑی ریزولوشن کی تیاری تھی، دے بوٹ آف لیجسلیٹرز۔ تو یہ نہ سمجھیں ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹپنگ پوائنٹ تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک خاص
لیول پہ موومنٹ، خدا کی مدد اور ایک ایموشنز اور فزیکل ریئلٹی جب اکٹھی ہوتی ہے تو پھر چیزیں ٹپ کر جاتی ہیں. میں آپ کو وداؤٹ گوئنگ انٹو بلند و بام دعویٰ، اگر آپ ایفرٹ نہیں چھوڑیں گے ایک دن کشمیر کا ٹپنگ پوائنٹ آئے گا. اور جب کشمیر کا ٹپنگ پوائنٹ آئے گا نا، پھر آگے تاریخ کا ریلا ہوتا ہے. پھر نہ آرمیز رکتی ہیں نہ بڑے ملک رکتے ہیں، تو وہ ٹپنگ پوائنٹ آپ نے لانا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ایفرٹ کو یہ سوچ کے نہ چھوڑیں کہ جی پچھلے 70 سالوں میں کیا ہو گیا. 70 سال قوموں کی تاریخ میں سگنیفیکنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کبھی پڑھیے گا نیلسن منڈیلا اس کالی جیل میں کتنے دن تک قید رہا، بٹ ہی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ. ہی لاسٹ ہز فیملی، ہز وائف لیفٹ ہیم، ہی انڈیورڈ. اور جب تک تاریخ دنیا کی لکھی جائے گی، ساؤتھ افریقہ کی آزادی اپارتھائڈ سے اور نیلسن منڈیلا کا نام لکھا جائے گا. جتنے ایئرز ان کی جیل میں ہیں، ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے نیشنز کا، اس وقت حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. کشمیریوں کا بھی آئے گا، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سوچیں، میکسیمم ایفرٹ کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جو انوائرنمنٹ ہے اس کے ساتھ فائٹ کریں. ایون if the successful moment doesn't come، صرف اپنی بات کر رہا ہوں، before we pass away, still your conscience should be clear that I gave it my best. اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی، اگر مجھے شاید شک ہوتا اگر اگست 5 کے بعد ان سے حالات کنٹرول ہو جاتے، اگر 9 لاکھ کی فوج پنڈی جتنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو آئی ایم افریڈ they won't succeed. وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ 35 ہے اور سب کچھ. تو ایک تو ہمیشہ اپنے آپ اس تاریخ کے اس حصے کو دیکھیں جب آپ نے اگینسٹ آل آڈس کشمیر کی مٹی کے کئی 100 کلومیٹرز اسکوائر میٹرز میں پتہ نہیں لاکھوں آپ نے آزاد کرنا. آپ نے آپ کے آباء و اجداد نے یونیفارم اینڈ نان یونیفارم لوگوں نے آزاد کرنا. Keep that as a medal and then fight for the rest of it. Don't forget that you did well.